الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولیم صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول کا کلام عشق امیر جنود عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرودی بتکدہ تصورات معزز سامعین محترم السلام علیکم آج چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ جس کے لیے جس وقت کے لیے بہت سارے سینوں میں دل دھڑک رہے تھے کہ کب وہ میدان لگے گا کہ جس میں لبیک والے آ کر بتائیں گے کہ تمہارے ہر ستم کے بعد لبیک ہے ہر اندھیری داد کے بعد لبیک ہے ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر لبیک ہے اور دھوبی گھاٹ کو چھلکا کر بھی لبیک ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ایک منٹ اگر اہلیان فیصل آباد
رات کے اس پہر میں تھک چکے ہیں تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مجھے پڑھنا آتا ہے، اور اگر نہیں تھکے تو پھر اس یہاں سے آواز ذرا اسلام آباد کی دیواروں کو ٹکرائے کہ جاگ رہے ہیں لبیک والے اور بتا رہے ہیں کہ اب وقت دور نہیں جب تمہارا گریبان ہوگا اور ہمارا ہاتھ ہوگا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ملک کی داخلہ پالیسیز ہوں یا خارجہ پالیسیز ہوں، یورپی یونین ہو یا FATF ہو، وہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھیں یا بلیک لسٹ میں رکھیں یا وائٹ لسٹ میں رکھیں یا ریڈ لسٹ میں رکھیں، ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ ہم نے ان سب کو ٹھوکر کی لسٹ پہ رکھا ہوا ہے، اور ہماری ٹھوکر سے کبھی یہ اوپر آئے ہی نہیں۔ اگر یہ آتے تو حطین میں صلاح الدین ایوبی کے سامنے آتے، اگر ان کے بڑے آتے تو طارق بن زیاد کے سامنے آتے، اور اگر ان کے بڑے آتے تو خالد بن ولید کے سامنے آتے، اور ان کے بڑے آتے تو موسیٰ بن نصیر کے سامنے آتے، اور اگر ان کے بڑے آتے ٹھوکر سے اوپر تو ٹیپو سلطان کے سامنے آتے، اور اگر ان کے بڑے آتے تو جناب علامہ فضل حق خیر آبادی کے سامنے آتے۔ ہم نے ان کو ہمیشہ ٹھوکر پہ رکھا ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ ہم سے کوئی راضی ہے یا ناراض، ہمیں اتنا معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ یہ گرے لسٹ میں خوشیاں منانے والے اور ہوں گے اور اس سے نکلنے اور ڈالنے والے اور ہوں گے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ معیشت اور معیشت کا رونا رونے والوں، یہ عشق کا میدان ہے، یہ بھوکا لڑا جاتا ہے، یہ فاقہ کشی سے بھی لڑا جاتا ہے، اور کیسر و کسرا کے محلات پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ کریوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز پایا انہی کے جگر میں۔ یہ ہیں وہ محمد عربی کے غلام جن کو دیکھنے کے لیے زمین اور آسمان منتظر رہتے ہیں۔ وہ کسی وقت میں نکلے، وہ کسی حال میں نکلے، وہ کسی بادشاہ کے ظالم کے خلاف نکلے، وہ کسی بلے والے کے خلاف نکلے، وہ کسی لومڑ والے کے خلاف نکلے، وہ کسی تیر والے کے خلاف نکلے، انہیں اس بات کا کوئی خطرہ اور کوئی غم نہیں ہوتا کہ اوپر کون بیٹھا ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے قائد نے ہمیں سبق کیا پڑھایا ہے۔ سبق یہ پڑھایا ہے کہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اسلام اپنی پاور رکھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ امریکہ افغانستان سے بھاگے تو اسلام اپنی پاور رکھتا ہے۔ سارے ظلم و تشدد کے بعد سارے کا جناب ظالم آ کر گھٹنوں میں بیٹھ جائیں اور وزیر آباد میں کہیں کہ ایک مرتبہ معافی دے دیں، ایک مرتبہ ہمیں چھوڑ دیں، ہم آپ کو کھلا چھوڑتے ہیں۔ اب ملک کے اندر آپ آزادی سے سیاست کر سکتے ہیں، ملک کے اندر آزادی سے گھوم لیتے ہیں۔ ہم نے کہا ہمیں یہ آزادی تم بھیک میں نہیں دو، تم روکو جتنا رستہ روک سکتے ہو، ہم تمہارے گھروں سے جا کر اپنا حق چھین لیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس نظام کیا ہے، وسائل کیا ہیں کہ آپ اس ملک میں اس گندگی کو کیسے صاف کریں گے؟ میں نے کہا ادھر آؤ،
तुम्हें धोबी घाट का मंजर दिखाता हूं। 48 घंटे पहले यहां घुटनों से ऊपर पानी था और लोग कहते थे कि ये जलसा नहीं हो सकेगा। इश्क वालों ने इसको साफ करके, खुश्क करके बता दिया कि जब जज्बा आसमान की बुलंदियों पर हो तो धोबी घाट का मैदान हो या मुल्क का सियासी मैदान हो, सफाई करना लब्बैक वालों को आती है। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और जहां रियासती महकमों की मशीनरियां नाकाम होती हैं, लब्बैक वालों का इश्क वहां से शुरू होता है। वो कह रहे हैं जी ऐसे तो मुमकिन नहीं है, ये तो ना हो पाएगा। मैंने कहा तुम्हें इश्क वाले करके दिखाएंगे, इसलिए कि अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं। अकल वाले जो हैं वो सुबह शाम यही लगे हुए हैं जी, ये इनको मौलवियों को क्या पता हो, इनको जनाब क्या पता हो कि ये कैसे होता है। मैं ये पूछता हूं, दाएं बाएं भी लोग देख रहे होंगे और जनाब मीडिया की आंखें भी कहीं चोरी छुपे तो हमें देख ही रही होंगी। उनसे पूछता हूं कि धोबी घाट में कभी ऐसा मंजर भी देखा है? अगर नहीं देखा तो इससे अच्छे मंजर तुम्हें हम हुकूमत में दिखाएंगे, तुम्हें हम मईशत में दिखाएंगे, सिर्फ बातों से नहीं। क्योंकि ना मेरे यहां आने पर मुल्क, कौम और किसी भी चीज का खर्चा हुआ है, ना हमारे कायदीन के यहां तक पहुंचने में मुल्क, कौम की कोई चीज सर्फ हुई है। जब हम मुल्क के ऊपर बोझ नहीं है तो कौम के ऊपर सबसे बड़ा बोझ तो ये बैठे हुए बदमाश और अय्याश और कुमाश हैं, जिन्होंने मुल्क को लूट कर खा लिया है, कौम का खून पसीना चूस लिया है और जनाब उससे 2 टाइम का खाना छीन लिया है। इसलिए कि हमें परवाह इसलिए नहीं है, न हम इक्तिदार के भूखे हैं, न हम प्रोटोकॉल के भूखे हैं, न हमारे कायद ने हमें ये सबक पढ़ाया है और न हमारे कारकुन को किसी ओहदे की लालच है। हम तो इस नीयत से आए हैं कि 70 साल से इस कौम को लूटने वालों, 70 साल से इस कौम के हक पर डाका डालने वालों, हम तुम्हें यह बताने के लिए आए हैं कि बस अब तुम्हारे लिए लाल लकीर खींच दी गई है, इससे आगे तुम्हें नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तुमने और मेरे अल्लाह की कुदरतें देखें, वो जिसे इक्तिदार मिला और वो जिसने सुबह शाम दावे किए कि मैं यहां तब्दीली लाऊंगा, फिर अल्लाह ने उससे इक्तिदार तब्दील किया, उसको जिल्लत के तोक पहनाए, लेकिन वो ही जलील नहीं हुआ जो बार बैठे खामोश शैतान, खामोश तमाशाई बने रहे। हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के मसले पर, हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के मसले पर जो खामोश तमाशाई बने रहे, अल्लाह ने उन्हें भी इख्तिदार में लाकर जिल्लत के सारे तोक पहना दिए हैं और ये बताया है कि इज्जत उसी की रहेगी जो मेरे आका करीम और मेरे नबी की इज्जत की बात करेगा और जो हुजूर की इज्जत के परचम को बुलंद करेगा, इज्जत उसी की होगी। और इंशाअल्लाह इक्तिदार में भी आकर सरफराज और फखरमंद वही रहेगा जो जनाब हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात करेगा। और अभी बहुत सारे मैदान पड़े हैं, तुम ये कहीं ना समझ जाना कि हम 65 के फर्क से लाकर पीछे छोड़ने वालों को मायूस कर देंगे। हम मायूस नहीं हैं, हम 313 हो तो मायूस नहीं होते, हम ओहद में 70 शहीद होकर मायूस नहीं होते, हम खंदक में शिकस्त देकर काफरों को मायूस नहीं होते, हम करबला में 72 देकर मायूस नहीं होते, हम जेलों में जाकर मायूस नहीं होते, जैन शहीद को दफना कर मायूस नहीं होते। हम ये बताने के लिए आए हैं कि जिस गली में जाओगे, जिस नगर में जाओगे, जिस कूचे में जाओगे, आगे से तुम्हें लब्बैक वाले मिलेंगे।
IMF کے آگے قوم کو گروی رکھنے والوں، IMF کے آگے قوم کا عزت اور وقار بیچنے والوں، اپنے محلات کو تزئین و آرائش سے آراستہ کرنے والوں، لوگوں کو تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، سارے بتاتے ہیں، عمل نہیں کرواتے، کہتے ہیں کہ جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی ذرہ یہودی کے ہاں رہن رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا جب میرے آقا کی ذرہ یہودی کے ہاں رہن تھی، قوم کی عزت اور وقار تو رہن نہیں تھا، تم قوم کے عزت اور وقار کو رہن رکھ کر خود عیاشیاں کرتے ہو۔ رکھواؤ بلی گالا IMF کے ہاں رہن رکھواؤ، اور اس کے بعد جناب بلاول ہاؤس رکھواؤ بنی گالا کے ہاں رہن، اور جناب اس کی شورٹی پر قرض لو ملک کے لیے، پھر پتہ لگے کہ تم ملک کے خیر خواہ کتنے ہو، تم ملک کے جناب حامی کتنے ہو، تم اس قوم کے کتنے خیر خواہ ہو، تمہیں اس قوم کی ترقی میں کتنی دلچسپی ہے، تمہیں اس قوم کی خیر خواہی میں کتنی دلچسپی ہے۔ لیکن جن کے وزیر خارجہ بننے کے بعد دورے واشنگٹن DC اور جناب امریکہ کے ہوں، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب۔ ان کو لبیک والوں سے ڈر کیا ہے؟ سارے مل گئے ہیں۔ میں نے ایک سٹیج پہلے پر کہا تھا کہ یہ 11 جماعتیں، یہ جناب چوروں کا اتحاد، اس میں انشاءاللہ 12واں بھی ملے گا، جو ابھی در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ ان کے مقابلے میں اگر کوئی میدان عمل میں کھڑا رہے گا تو وہ صرف لبیک والے ہوں گے۔ اب تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ لبیک والے اس ملک سے گندے نظام کو کیسے صاف کریں گے، اس لیے کہ ہمارے قائد نے ہمیں بتایا ہے کہ تم نے اس گندے نظام میں ہاتھ نہیں دھونے، پاؤں نہیں دھونے، اور اس گندے نظام کے اندر اترنا نہیں، بلکہ اس گندے نظام سے اس گند کو صاف کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار ہمارے قائد نے ہمیں بڑا سادہ بتایا ہے کہ کبھی مال و دولت اور کبھی شہرت کے پیچھے نہ بھاگنا، اور کبھی اس اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے نظریں ہٹا کر لوگوں کی طرف مت دیکھنا۔ میں آج یہ کہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس میدان میں لبیک والے بھی ایسے آئیں گے؟ لیکن لبیک والے آئے اپنی عزت گروی رکھوا کر نہیں، آپ کی عزت مزید بڑھوانے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو کمروں میں بیٹھ کر ویڈیو لنک خطاب کریں اور قوم سے کہیں کہ تم روڈوں پر آئے۔ ہم وہ ہیں کہ جو ہر میدان میں کارکن سے آگے ذمہ دار سے آگے کارکن سے آگے ہمدرد، ہر کوئی آگے کھڑا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے نام پر میری جان قربان، اس نظریے پر میری جان قربان، میرا مال قربان، میری ہر چیز قربان۔ ہم وہ نہیں ہیں جو آن لائن خطاب کر کر کہیں کہ میں تو تمہارے ساتھ میدان میں نہیں ہوں، تم آؤ، اور ہم وہ بھی نہیں ہیں جو ڈی چوک سے 2 کلومیٹر پیچھے قوم کا سودا کر کے گھر آ کر کہیں کہ مجھے خطرہ تھا کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ بابا جی کہا کرتے تھے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ بابا اسے عشق کی گلی کہتے ہیں، اسے میدان عمل کہتے ہیں۔ تم نے اقتدار کے مزے لیے کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل کر، تمہیں ایک دن کے لیے بھی حقیقی اقتدار نہیں ملا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اقتدار کہتے کسے ہیں۔ تمہیں تو لایا گیا اور پھر لٹایا گیا، اور اب تو پھر اقتدار سے بھگایا گیا، اور اب باہر نکل کر تم بھی اس جناب جو ملک سے بھاگا ہوا شخص ہے اس کی طرح کہتے ہو مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ میں نے کہا ادھر آ، تجھے بتاتے ہیں تجھے کیوں اتارا۔ تو ختم نبوت کے مجاہدوں کا، ناموس رسالت کے مجاہدوں کا قاتل ہے، اس لیے تجھے نکالا۔ تو نے ان کا خون بہایا اس لیے نکالا، اور سب سے بڑی بات
تو نے ناموس رسالت کے بل کے ساتھ غداری کی، اس لیے تجھے نکالا گیا. اور دوسروں کو کیوں لایا گیا؟ دوسروں کو اس لیے لایا گیا کہ وہ بھی واضح ہو جائیں جنہیں بڑے دعوے ہیں کہ ہم ملک کی معیشت ٹھیک کر لیں گے، ہم ڈالر کو جناب مستحکم کر دیں گے، ملک کے روپے کو مستحکم کر دیں گے. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بس اب تمہارے بس کی بات نہیں، اب یہ انہی کے ہاتھ سے ہوگا جن کے بڑوں نے پاکستان بنایا تھا، جن کے بڑوں نے جنگ آزادی کی جنگ لڑی تھی، اور جن کے بڑوں نے اس پاکستان، اس ہندوستان سے فرنگی سامراج کو شکست دی تھی. اب یہ ملک تبھی ٹھیک ہو سکتا ہے جب محمد عربی کے غلاموں کے ہاتھوں میں آئے گا انشاءاللہ. اور پچھلے دنوں وہ اس کا نام لینا بھی مناسب نہیں، وہ کہہ رہا تھا یہ فلاں شہر نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے. میں نے کہا یہ اور نہیں ہے، یہ لبیک والے ہیں، تمہیں غلط فہمی ہے کہ میدان سے بھاگ جائیں گے. انہوں نے ہر ستم اپنی آنکھ سے دیکھا ہوا ہے، ہر ظلم اپنے جسم پر سہا ہوا ہے. ان کو کسی بات کی غرض نہیں ہے. تم کسی اور کو جا کر ڈراؤ، یہ پٹاخے اور شلیوں سے ڈرنے والے کوئی اور ہوں گے. یہ لبیک والے ہیں جو جناب وزیر آباد کے پل تک جا کر دنیا کو پیغام دے دیتے ہیں کہ جناب ستم گر درام ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. اور یہ وہ لبیک والے ہیں جن کے بڑوں کی صفوں میں اگر کوئی کمی ہو جائے تو ان کے نابینے بھی صفوں میں آ کر کہتے ہیں کہ چلو ہمیں بھی ساتھ لے چلو. ان کے جناب معذور بھی صفوں میں آ کر کہتے ہیں کہ چلو ہمیں بھی لے کے ساتھ چلو. یہ یاد رکھنا، جان صرف ہم نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر مارنے کے لیے رکھی ہوئی ہے. ہم نے اپنی ساری عزتیں حضور کی عزت پر قربان کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں. اور رہی بات کہ کوئی ظالم آ کر ہمارے مشن کا راستہ روکے گا، کوئی ظالم آ کر ہمیں ڈرانے کی کوشش کرے گا، کوئی ظالم آ کر ہمیں یہ کہے گا کہ یہ تم ایسے نہیں آ سکتے، تو اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم صرف کہا نہیں کرتے، ہم دروازے پہ آ کر بات کرتے ہیں. پھر آ کر بات ایسے کرتے ہیں کہ جناب سارے یہ کہتے ہیں کہ جناب اب ٹل جائیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عشق کا سودا ہے، یہ گردن کے ساتھ ہی اترے گا، سر کے سجدے سے جھکنے نہیں دے گا یہ سر کا سودا انشاءاللہ. اور اب آپ کا امتحان، لبیک والوں، آپ کا امتحان ابھی مزید ہے کہ آپ نے یہاں سے لوٹ کر جب جانا ہے تو کرنا کیا ہے، کرنا کیا ہے. اب آپ کے لیے مزید امتحان کا وقت آنے والا ہے. ہم نے کہا تھا کہ اپنے ووٹ پر پہرا دیں گے، اور الحمدللہ وہ جو 10-10 ہزار کا فرق رکھتے تھے وہ 65 تک آ گئے. وہ کیا کہتے ہیں، شرما گئے، لجا گئے، دامن چھڑا گئے، مرحبا عشق، وہ یہاں تک تو آ گئے، وہ یہاں تک تو آ گئے ہیں انشاءاللہ. اب 65 سے الٹی گنتی چلنے والی ہے انشاءاللہ. اور ابھی ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ میدان چھوڑ کر کہیں جائیں گی بھی نہیں، اور کسی ظالم کے لیے میدان خالی بھی نہیں چھوڑیں گے. اور انشاءاللہ تم کیا سمجھتے ہو، ہمارے جذبات کم ہو گئے ہیں. میں نے آج بھی کہا ابھی شام فیصل آباد ہوگی انشاءاللہ، لیکن فیصل آباد میں شام نہیں دن ہوا ہے. اور حضور کے غلاموں نے بتایا ہے کہ ہمیں جہاں بھی بلایا جائے گا حضور کے نام پر، حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے، وہ کوئی بھی سرزمین ہوگی، وہ نواب شاہ کی سرزمین ہوگی، وہ سکھر کی سرزمین ہوگی، کراچی کی ہوگی، خیبر پختونخوا کی ہوگی، بلوچستان کی ہوگی، کشمیر کی ہوگی، پنجاب کی ہوگی، جس گلی میں بجایا جائے گا، جس وقت بلایا جائے گا، انشاءاللہ ہم لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوں گے انشاءاللہ. ایسے نہیں، جلسہ اپنے اختتام کو جا رہا ہے، لیکن دھوبی گھاٹ کا گراؤنڈ لبیک والوں کا دوبارہ منتظر رہے کہ وہ منظر دوبارہ بننا کیسے ہے. اب لبیک کا نعرہ لگائیں، لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
والوں دیکھو محدث اعظم کا فیضان کیسے چمک رہا ہے. اور جھلیو اے بھی کوئی روکن والی شے وے. اے تے تہاڈے گھر دی گل ہے, لا کے دسو بھائی لبیک جناب محدث اعظم کا فیضان کس طرح گونج رہا. اور اب بیلٹ باکس کی باری ہے. جس طرح آپ نے یہ میدان بھرا ہے اس طرح بیلٹ باکس بھی بھرنا ہے انشاءاللہ. اور ان کے ڈبے تھوڑے پڑ جائیں, ہمارے انشاءاللہ ووٹ زیادہ ہوں, اور ان کی جھولیوں میں ڈال دیں. جب بھر جائے نا ووٹ تو انہیں کہنا گنتی کر لینا, یہ تمہاری جھولیوں میں پھینکی جا رہے ہیں, تمہارے ڈبے ختم ہو گئے انشاءاللہ. اور صرف ووٹ ڈال کر گھر جا کے سو نہیں جانا, اسی پولنگ سٹیشن پر کھڑے ہو کر پیرا بھی دینا ہے. جیسے پیرا وزیر آباد میں جا کر دیا, جیسے پیرا فیض آباد میں جا کر دیا, اور بتانا ہے کہ خبردار ہمارے بیلٹ باکس کی طرف میلی آنکھ کرنے والوں تمہاری آنکھ نکال دیں گے, یہ ہمارا حق ہے. اب انشاءاللہ لبیک والے اپنی ٹھوکر سے پارلیمنٹ کا دروازہ کھولیں گے انشاءاللہ. اور وہ وقت دور نہیں جب ساری دھرتی انشاءاللہ لبیک کے نعروں سے گونجے گی انشاءاللہ. اب حضور کے دین کا سورج طلوع ہونے والا ہے. اب کسی ظالم کا ظلم, کسی جابر کا جبر انشاءاللہ حضور کے دین کے راستے کو روک نہیں سکتا, اور حضور کے دین کو روک نہیں سکتا. نکل کر زہرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی طرح تحریک لبیک کے ساتھ مل کر حضور کے دین کو تخت پر لانے کا جذبہ عطا فرمائے. اور آپ نے انشاءاللہ جا کر محنت مزید کر دینی ہے, اور آپ کے امتحان کا وقت ہوا چاہتا ہے. میں انشاءاللہ اسی طرح ایک دن اس دن تقریر آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا جس دن انشاءاللہ لبیک والے پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے اور حضور کا دین تخت پر آ چکا ہوگا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.